حضرت امیر معاویہ کی ذات پر بھونکا ہے تو حضرت ابو سفیان کی ذات پر بھونکا ہے تو حضرت خالد بن ولید کی ذات پر بھونکا ہے. مرزا تو جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا پاوے کروڑوں کے اور دکان پکوڑوں کی. مرزا مجھے تو بتا اگر یہ اولیاء کرام نے کچھ نہیں کیا تو اس بر صغیر میں دین تیرا باپ لے کر آیا تھا. 26 نومبر بروز اتوار سن 2023 مرزا کی ضلالت کا دن. ہم نے جو کچھ کہا تھا ہو بہو پورا ہو چکا ہے. ہم نے کہا تھا یہ باہر نہیں آئے گا تو یہ باہر نہیں نکلا. ہم نے کہا تھا کہ مناظرہ نہیں ہوگا تو مناظرہ نہیں ہوا. یہ تو ہونا ہی تھا دوستان محترم. اللہ کے ولیوں کے دشمن، صوفیاء کرام کے مخالف، صحابہ کرام کا مبغض اور آل رسول کا گستاخ، اصحاب رسول کا گستاخ اور خود میرے نبی کی گستاخی کرنے والا ملعون یہ مرزا جہنمی. ہر روز آئے دن کبھی کسی عالم دین کو للکارتا ہے، کبھی کسی کو للکارتا ہے، کبھی ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب جیسے عظیم المرتبت عالم دین کو کہتا ہے آپ نکل بار، آپ نکل بار، میں نے تو مناظرے کا کہا ہی نہیں، آپ نکل بار، میں نے تو مناظرے کا کہا ہی نہیں، آپ نکل بار. ہزاروں سٹوڈنٹس یہ خود پتہ کیوں نہیں نکلتے؟ انہیں پتہ ہے ہم ہار گئے تو پورا فرقہ ہی ہار جائے گا. سمجھ آئی؟ ہزاروں سٹوڈنٹس اور چھاڑ دیو اللہ دیو بندے ہو، آپ نکل بار. ہزاروں سٹوڈنٹس یہ خود پتہ کیوں نہیں نکلتے؟ انہیں پتہ ہے ہم ہار گئے تو پورا فرقہ ہی ہار جائے گا. سمجھ آئی؟ اگر سٹوڈنٹ کا منہ ٹوٹ گیا نا تو کہیں گے یار ابھی تو ہم نے چھوٹا لانچ کیا تھا، کون سا میں ابھی سامنے آیا ہوں. بڑے کڈو، زندہ یا مردہ کڈو باہر انہوں نے. تواڈے تے برا وقت آیا ہے، تسی تے کہندے ہو مردے بھی زندہ ہوندے نے، کڈو باہر لیو سامنے. تو بڑوں کو نکالو، ہاں لگواؤ ہوا انہیں، چھوٹے چھوڑو. یہ کس دن کام آنے ہیں بڑے؟ آؤ صحیح. ہاں آپ نکل بار. دوستان محترم ابھی تو حنیف قریشی صاحب آئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں حنیف قریشی صاحب کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں، مگر پھر بھی جو کام انہوں نے کیا ہے، اویس ربانی نے جو کام کر کے دکھایا ہے، یقین کریں ان کی بھی تعریف بنتی ہے. دوستان محترم مرزا اس نے کیا کیا گستاخیاں نہیں کی، میرے داتا حضور کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا، اس نے سرکار غوث پاک کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا، اس نے خواجہ خواجگان خواجہ اجمیر کی ذات کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا. اس نے معاذ اللہ ان کو ملعون تک، ان کو کافر تک ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اوے مرزا مجھے تو بتا اگر یہ اولیاء کرام نے کچھ نہیں کیا تو اس بر صغیر میں دین تیرا باپ لے کر آیا تھا. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت صاحب پوری زندگی ہوگی ہم آپ کو سن رہے ہیں مگر کبھی ہم نے آپ کو اس لہجے میں نہیں سنا. اور دوستان محترم پوری زندگی میں اس شاکان نبی کے سامنے بولتا رہا ہوں. ہم تو سرکار کی آمد مرحبا والے لوگ ہیں، ہم تو سرکار کی غلامی پر مر مٹنے والے لوگ ہیں. مگر جب ملعون نکلتے ہیں، جب گستاخ نکلتے ہیں تو تاریخ گواہ ہے کہ اہل سنت ہی کا یہ گہوارہ ہے کہ جس میں سے ہمیشہ شیر نکلا ہے. دوستان محترم وہ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا، یہ ملعون ان کے بارے میں کہتا ہے کہ عمر تے شے کوئی نہیں. دوستان محترم یہ مرزا جہلمی اور اس کا باپ مرزا غلام احمد قادیانی یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اس کو بھی کسی نے لانچ کیا تھا، اس کو بھی کسی نے لانچ کیا ہے. اے میرے سنی بھائیوں سوچا کرو، دیکھا کرو، پرکھا کرو کہ آخر کیا وجہ ہے. ذرا سوچو اکثریت پر اس ملعون کو غالب کرنے کی کوشش کی گئی. آج مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو لفظ کہا ہے واقعی اہل سنت کے ترجمانی کا انہوں نے حق ادا کیا کہ جب انہوں نے اداروں سے کہا کہ ایک جمعے والے دن ایک منبر رسول پر بیٹھے ہوئے عالم دین اگر ان کے منہ سے کسی دوسرے فرقے کے بارے میں کوئی بات نکلے تو ان کو اٹھا کر تھانے میں لے جایا جاتا ہے، 8 10 گھنٹے ان کو بٹھایا جاتا ہے. مگر کیا وجہ ہے؟ اے میرے سنی بھائیوں خود بھی سوچو کیا وجہ ہے کہ یہ ملعون جس نے میرے نبی کی گستاخی کی، اصحاب رسول کی گستاخی کی، آل رسول کی گستاخی کی،
صحابہ کرام کی گستاخی کی, صوفیاء کرام کی گستاخی کی, اولیاء کرام کی گستاخی کی, اور یہ بدبخت اس سے جب یہ سب کچھ اس نے کر لیا پھر کہتا ہے امی کی شے ہوندی ہے. سنا ہے نا آپ نے؟ اگر نہیں سنا تو آگے چل کے میں آپ کو سناؤں گا. آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبائیے, پھر دیکھیے گا آئے روز میں اس کی خباثتوں سے پردہ اٹھاؤں گا. دوستان محترم, جہلم کے گٹر میں بیٹھا ہوا جہلمی جب اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی عالم دین آیا ہے مناظرے کے لیے تو یہ المدد یا پولیس کہہ دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا, اوے مرزا تیرے دم میں اگر کچھ جان باقی ہے تو سوچنا وہ نہتے لوگ آتے ہیں تجھ سے بات کرنے اور تو پولیس کو کیوں بلوا لیتا ہے؟ اس لیے نا تو یہ اقرار کر رہا ہے کہ میرے اندر دم نہیں ہے. تو کہتا ہے نبی تو شے ہی کوئی نہیں, صحابہ شے ہی کوئی نہیں, ولی شے ہی کوئی نہیں, اور بدبخت انسان تو خود شے ہی کوئی نہیں. مفتی طارق مسعود ہمارے مسلک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, مگر پھر بھی آپ دیکھیں وہ اپنے مسلک میں بھی اتنا مقبول نہیں ہے, اتنا بڑا عالم دین نہیں ہے, مگر جب وہ بھی آیا تو مرزا نے اس وقت بھی کنڈی لگا دی, مگر اس نے اس کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی. اور آج مفتی حنیف قریشی صاحب آئے, اس نے پھر بھی کنڈی لگا دی. آپ یوں سمجھ لیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے اس کا جنازہ پڑھا دیا ہے علمی طور پر. مرزا تو دیکھے گا کہ اگر تیرے بڑوں نے جنہوں نے تجھے لانچ کیا ہے انہوں نے تجھے حکم دیا کہ تو مفتی راشد محمود رضوی کے ساتھ بیٹھ تو دیکھے گا کہ تجھے علمی طور پر ہمارا وہ شیر دفنا کے رکھ دے گا, اس زمین کے اندر گاڑ کے رکھ دے گا, بلکہ واڑ کے رکھ دے گا. اور تو بڑا ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کو کہتا ہے کہ آپ نکل بار. اور تیری اوقات ہے مرزا؟ اگر ڈاکٹر آصف اشرف جلالی باہر آ گیا نا, میں تجھے بتا رہا ہوں, یہ میری بات لکھ لے, وہ تیری قبر کا نشان تک بٹا دے گا. جو تو نے اپنی علم کے بڑے جھنڈے گاڑے ہیں نا اس کو وہ تجھے بتائے گا. مگر مجھے یہ بھی پتا ہے یہ وقت آنا نہیں ہے, کیونکہ ڈیمیج ہیز بین ڈن, مرزا ہیز بین رن. ہوں پتا لگ گیا میرے چاہے تو آگے چل, ذرا مرزا تو آگے چل. ابھی تو میں نے آغاز کیا ہے, لوگ مجھے ابھی سے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب یہ آپ کا انداز بڑا جارحانہ ہے, اور سنو جب میرے نبی کے غلام کی واری آئے گی تو یہ غلام کا سر بھی جھکا ہوا دیکھو گے. مگر اگر سامنے کوئی بدبخت ہوا یہ کہتا ہے میں نے فرقوں کی دکانیں بند کر دی, جب کوئی اس کے سامنے آتا ہے تو یہ دروازہ ہی بند کر لیتا ہے. عزیزان من ابھی بہت قرض ہیں, بڑی گستاخیاں ہیں اس کی. بہرحال اس بات پر میں مفتی حنیف قریشی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ہی مرزا کو کہتا ہوں مرزا تو شے ہی کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ تیرا پیو ہے ہی کوئی. اگر تیرا کوئی باپ ہے نا تو اس کو بٹھا لے ساتھ. عجیب بات ہے, دعوے کروڑوں کے اور دکان پکوڑوں کی. تو کرے گا مناظرہ, تو کرے گا ڈیمیج, اور تو خود ڈیمیج ہے. جن کے ٹکڑوں پر تو پلتا ہے نا, جب انہوں نے تجھے دھکا دیا مرزا تیری قبر کا نشان بھی نہیں ملے گا. اور یہ میں علمی قبر کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ویسے تو تیری قبر کا واقعی نشان نہیں ملے گا, کیونکہ کتوں کو باقی نہیں رکھا جاتا. یہ بات یاد رکھنا. تو نے حضرت امیر معاویہ کی ذات پر بھونکا ہے, تو حضرت ابو سفیان کی ذات پر بھونکا ہے, تو حضرت خالد بن ولید کی ذات پر بھونکا ہے. مرزا تو جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. ناظرین محترم, یہ بھی ہو سکتا ہے میری اس بات سے کتے ناراض ہو جائیں کہ بھائی تم نے اس ملعون کو کتا کیوں کہا. ہم کسی صحابی کے گستاخ نہیں ہیں, ہم کسی اللہ کے ولی کے گستاخ نہیں ہیں, ہمیں اس سور کے ساتھ نہ ملاؤ. دوستان محترم, اگر یہ میرا لہجہ سخت لگ رہا ہے تو اپنے ایمان کو تولو.
چند دن پہلے کی بات ہے، یہی پی ٹی آئی والے مرزا کر رہے تھے، مرزا نے تو وہ کام کر دیا، مرزا نے تو یہ کام کر دیا، اب دیکھا ہلکا سا عمران خان کے خلاف یہ بولا ہے، وہی پی ٹی آئی نے مرزا کو گاڑ کے رکھ دیا۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے، وہ اپنے ایمان کو سوچیں۔ ارے میرے نبی کی ذات پر بھونکا گیا، تم نے کچھ نہیں کہا، صحابہ کرام کی ذات پر بھونکا گیا، تم نے کچھ نہیں کہا، میرے نبی کے پیاروں کے بارے میں بولا گیا، تم نے کچھ نہیں کہا، ایک لفظ اس نے عمران خان کے بارے میں کہا، تم تل ملا اٹھے ہو۔ یہ ہے تمہارے ایمان کا لیول۔ بہرحال دوستان محترم، آگے چلیے، سفر کیجئے۔ اگر میرا یہ چینل، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میں پھر کہوں گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر اس جیسے کتوں کے چینل کے اوپر اتنے سبسکرائبر ہیں تو ہم جیسے سنیوں کے شیروں کے چینل کے اوپر سبسکرائبر کیوں نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ہماری قوم ہمارا ساتھ دے۔ پھر دیکھیے گا یہ جو ویڈیو کہتا ہے نا، یہ ہماری ویڈیو سے بھی گھبرایا کر۔